السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم غالب اردو جماعت سوئم کا سبق نمبر 6 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 6 کا نام ہے پیشے، حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ ایک جملے میں ایک سے زائد ہدایات سن کر ان پر عمل کر سکیں، مکالماتی گفتگو میں حصہ لے سکیں۔ مکالماتی گفتگو کا مطلب ہے دو افراد کے درمیان جو بات چیت ہو اس کو مکالماتی گفتگو کہتے ہیں۔ متن میں شامل گفتگو میں حصہ لے سکیں، عبارت کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھ سکیں، کسی موضوع پر خود سے کم از کم 8 مربوط جملے لکھ سکیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ کی پہچان کر کے بتا سکیں، عام شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم نکرہ اور خاص شخص یا جگہ یا چیز کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں، گروہی کاموں میں شمولیت اختیار کر سکیں اور مجوزہ ذمہ داری کو بہتر انداز میں ادا کر سکیں۔ گروہی کام کہتے ہیں مل کر جو کام کیے جاتے ہیں اس کو گروہی کام کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، سوچ کر آپ یہ بتائیں، آپ بڑے ہو کر کون سا پیشہ اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ پسند کی وجہ بھی بتائیں۔ آپ پڑھ لکھ کر جب آپ بڑے ہوں گے تو آپ کون سا کام کرنا چاہیں گے اسے پیشہ کہتے ہیں، اور اس کے پسند کرنے کی وجہ بھی آپ نے بتانی ہے۔ پیارے بچوں، یاد رکھیں کوئی بھی پیشہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مختلف پیشوں کے حامل معاشرے کے تمام مددگار لوگوں کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھیں۔ کوئی بھی شخص جو کام کرتا ہے وہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی جوتا بنا رہا ہے یا کوئی لکڑی کا کام کر رہا ہے، وہ دونوں برابر ہیں، کیونکہ پیشے کے لحاظ سے کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ کوئی گھر بنا رہا ہے تو وہ مزدور ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ معاشرے میں جو بھی لوگ ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، ہمیں ان کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ ہمیں بڑوں کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اور بڑوں کا ادب کرنا چاہیے۔ تلفظ سیکھیں، الفاظ کو کیسے ادا کرنا ہے۔ بڑائی، لکڑی کا کام کرنے والا بڑائی کہلاتا ہے۔ پیشہ، کارخانہ، افراد، اہم، ہنرمند۔ احمد کی امی گھر کے لیے ایک صوفہ خریدنا چاہتی تھیں۔ وہ بازار جاتے ہوئے احمد کو ساتھ لے گئیں۔ احمد کی امی گھر کے لیے صوفہ لینا چاہتی تھیں۔ وہ احمد کو اپنے ساتھ لے کر بازار چلی گئیں۔ بازار میں بڑائی کی دکان پر بہت سے صوفے رکھے ہوئے تھے۔ لکڑی کا کام کرنے والے کو بڑائی کہتے ہیں۔ بڑائی کی دکان پر بہت سے صوفے بنے پڑے ہوئے تھے۔ کچھ چمڑے سے بنے ہوئے تھے۔ جانوروں کی کھال کو چمڑا کہتے ہیں۔ کچھ صوفے جانوروں کی کھال سے بنے ہوئے تھے، یعنی چمڑے سے بنے ہوئے تھے، اور کچھ موٹے کپڑے سے بنائے گئے تھے۔ کچھ صوفے ایسے تھے جو موٹے کپڑے سے بنائے گئے تھے۔ احمد اتنی زیادہ تعداد میں خوبصورت صوفے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ احمد نے بہت زیادہ صوفے ایک ہی جگہ پر پہلی دفعہ دیکھے تھے۔ وہ حیران ہو گیا اور دکاندار سے پوچھنے لگا۔ اس نے دکاندار سے پوچھا، انکل آپ یہ صوفے کیسے بناتے ہیں؟ آپ ان صوفوں کو کیسے تیار کرتے ہیں؟ دکاندار نے اسے بڑے پیار سے دیکھا اور کہا۔ دکاندار نے پیار سے احمد کی طرف دیکھا اور جواب دیا،
بیٹا یہ ہمارا خاندانی پیشہ ہے، پیشہ کام کرنے کو کہتے ہیں۔ بیٹا ہمارے والدین، ہمارے باپ دادا بھی یہی کام کرتے ہیں۔ خاندانی پیشہ ایسے پیشے کو کہتے ہیں جو ہمارے بڑے آباء و اجداد یہ کام کرتے ہوں، آباء و اجداد باپ دادا۔ دکان کی پچھلی طرف کارخانہ ہے۔ کارخانہ ایک خاص جگہ جہاں پر مزدور کوئی کام کرتے ہوں یا کوئی چیز بناتے ہوں۔ دکان کی جو پچھلی طرف ہے وہاں پر کارخانہ یعنی وہاں پر صوفے بنائے جاتے ہیں، وہاں پر سارا فرنیچر تیار کیا جاتا ہے۔ وہاں پر فرنیچر کہتے ہیں لکڑی سے بنا ہوا سامان، وہاں پر لکڑی سے بنا ہوا سامان یعنی فرنیچر بنایا جاتا ہے۔ اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اگر یہ دیکھنا چاہیں کہ فرنیچر کیسے تیار ہوتا ہے تو آپ دکان کی پچھلی طرف جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صوفے کیسے تیار کیے جاتے ہیں۔ احمد امی جان سے اجازت لے کر دکان کے پچھلے حصے میں چلا گیا۔ احمد نے امی جان سے پوچھا اور دکان کے پچھلے حصے میں چلا گیا۔ وہاں بڑے بڑے آروں کی مدد سے لکڑی کے تختے بنائے جا رہے تھے۔ لکڑی کی مدد سے جس طرح آری ہوتی ہے اس طرح بڑا آرا ہوتا ہے لکڑی کو کاٹنے کے لیے، اس کی مدد سے لکڑی کے تختے بنائے جا رہے تھے یعنی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹی جا رہی تھی۔ بہت سے آدمی کام کر رہے تھے، وہاں بہت سے مزدور تھے جو کام کر رہے تھے۔ کہیں لکڑی پالش ہو رہی تھی، لکڑی کے اوپر پالش کی جا رہی تھی، کہیں کیل لگائے جا رہے تھے، کہیں لکڑی کو جوڑنے کے لیے کیل لگائے جا رہے تھے، اور کہیں صوفوں پر کپڑا چڑھایا جا رہا تھا۔ کسی جگہ پر صوفوں کے اوپر کپڑا چڑھایا جا رہا تھا۔ گھر واپس جاتے ہوئے اس نے امی سے پوچھا، جب گھر واپس جا رہے تھے احمد نے امی سے پوچھا، امی جان پیشہ کیا ہوتا ہے؟ امی جان پیشہ کسے کہتے ہیں؟ بیٹا، امی جان نے جواب دیا، بیٹا روزگار کمانے کے لیے معاشرے کے افراد جو کام کرتے ہیں اسے پیشہ کہتے ہیں۔ انسان نے اپنا رزق کمانا ہو تو اس کے لیے جو بھی وہ کام کرتا ہے اسے پیشہ کہتے ہیں۔ جیسے بڑائی لکڑی کا سامان بناتا ہے، لوہار لوہے کی چیز تیار کرتا ہے، سونار سونے کے زیور بناتا ہے، باورچی کھانا پکاتا ہے۔ لکڑی کے کام کرنے والے کو بڑائی، لوہے کے کام کرنے والے کو لوہار اور سونے کے کام کرنے والے کو سونار کہتے ہیں۔ امی جان نے بتایا، صوفوں والے انکل کہہ رہے تھے کہ یہ ان کا خاندانی پیشہ ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ صوفوں والے انکل نے بتایا تھا کہ یہ ہمارا خاندانی پیشہ ہے۔ اب خاندانی پیشہ کسے کہتے ہیں؟ بیٹا کچھ ایسے پیشے ہوتے ہیں جو باپ دادا سے چلے آ رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو آپ کے والدین اور آپ کے دادا وہی کام کرتے ہیں، انہیں خاندانی پیشہ کہتے ہیں۔ جو لوگ یہ ہنر سیکھتے ہیں جو لوگ یہ سیکھتے ہیں وہ اپنے بچوں کو بھی سکھا دیتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو بھی وہی کام سکھا دیتے ہیں۔ اس طرح یہ خاندانی پیشہ بن جاتا ہے، اس طرح اسے ہم خاندانی پیشہ کہتے ہیں۔ امی جان، ہمارے ملک میں کون کون سے پیشے اختیار کیے جاتے ہیں؟ احمد نے پوچھا۔ احمد نے اپنی امی جان سے پوچھا کہ ہمارے ملک میں کون کون سے پیشے اختیار کیے جاتے ہیں؟ بیٹا ہمارا پیارا پاکستان ایک زرعی ملک ہے، زرعی ملک جہاں پر فصلیں اگائی جاتی ہیں اور ان سے اناج حاصل کیا جاتا ہے، وہ زرعی ملک کہلاتا ہے، جس کی مٹی زرخیز ہوتی ہے اور وہاں پر پودے اچھے طریقے سے نشو و نما پاتے ہیں، اسے زرخیز ملک کہتے ہیں۔ ہماری آدھی سے
زیادہ آبادی آج بھی دیہاتوں میں رہتی ہے۔ دیہات گاؤں کو کہتے ہیں، اس لیے دیہات اور شہروں میں رہنے والے اپنی اپنی ضروریات کے مطابق مختلف پیشے اختیار کرتے ہیں۔ جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں یا جو لوگ شہر میں رہتے ہیں وہ اپنی ضرورت کے مطابق اپنا پیشہ اختیار کرتے ہیں۔ کسان ہمارے لیے فصلیں اگاتے ہیں۔ ہم جو گندم یا چاول یا دالیں استعمال کرتے ہیں وہ کسان پودے اگاتے ہیں اور ان سے ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ کچھ پیشے ایسے ہیں جو صرف دیہات کے لوگ اختیار کرتے ہیں، کچھ ایسے کام ہیں جو گاؤں کے رہنے والے لوگ کرتے ہیں۔ معاشرے میں مختلف لوگ مختلف پیشوں کے ذریعے لوگوں کے کام آتے ہیں۔ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں مختلف لوگ مختلف کام کرتے ہیں جس سے ایک دوسرے کی مدد ہوتی ہے۔ اگر کسان فصلیں نہیں اگائیں گے تو ہم دالیں یا گندم یا چاول کیسے حاصل کریں گے؟ اس طرح کسان فصلیں اگا کر دوسروں کی مدد کرتے اور ان کے کام آتے ہیں۔ موچی جوتے بناتا ہے، جوتے بنانے والے کو موچی کہتے ہیں۔ نائی بال کاٹتا ہے، ہمارے جو بال بڑے ہو جاتے ہیں اس کو جو کاٹتا ہے اس کو نائی کہتے ہیں۔ دھوبی کپڑے دھوتا ہے، کپڑے دھونے والے کو دھوبی کہتے ہیں۔ درزی کپڑے سیتا ہے، جو کپڑے سلائی کرتا ہے اسے درزی کہتے ہیں۔ امی جان نے کہا، امی جی سب سے ضروری پیشہ کون سا ہوتا ہے؟ احمد نے کہا۔ احمد نے امی جان سے پوچھا کہ سب سے ضروری پیشہ کون سا ہوتا ہے؟ بیٹا، ہر پیشہ اپنی جگہ اہم ہے۔ امی جان نے جواب دیا، ہر پیشہ اپنی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ جب ہم مل کر رہتے ہیں تو ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہنرمند لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم مل کر رہتے ہیں تو ہمیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہنرمند افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہنرمند افراد وہ افراد جو کوئی ہنر جانتے ہوں ہنرمند کہلاتے ہیں۔ اگر کوئی کپڑے سینا جانتا ہے تو وہ درزی ہے اور وہ ہنرمند ہے۔ موچی نہ ہو تو جوتے کون بنائے؟ ڈاکٹر نہ ہو تو ہمارا علاج کون کرے؟ اگر موچی نہیں ہوگا تو جوتے کون بنائے گا؟ ڈاکٹر نہیں موجود ہوگا تو اگر ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہمارا علاج کون کرے گا؟ امی جان نے کہا، امی جی ہمارے استاد تو ہمیں کتابیں پڑھاتے ہیں، ان کا کیا پیشہ ہے؟ جو استاد ہے وہ بچوں کو کتابیں پڑھاتا ہے۔ احمد نے امی جان سے سوال کیا کہ ہمارے جو استاد ہے وہ تو ہمیں کتابیں پڑھاتے ہیں، ان کا پیشہ کیا ہے؟ احمد نے سوچ کر کہا، بیٹا ان کا پیشہ تعلیم دینا ہے۔ امی جان نے جواب دیا کہ استاد کا پیشہ ہے تعلیم دینا، یہ بڑا مقدس پیشہ ہے، یہ بڑا قابل احترام پیشہ ہے۔ استاد کو پیغمبروں کا وارث کہا گیا ہے، یعنی کہ پیغمبر لوگوں کو اللہ کا پیغام دیتے تھے۔ پیغمبروں کا وارث کہ یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، یعنی طریقہ کار ہے کہ لوگوں کو علم دینا۔ اساتذہ جو ہیں وہ پیغمبروں کے وارث ہیں۔ امی جان نے کہا، امی میں بڑا ہو کر استاد بنوں گا۔ احمد نے امی جان سے کہا کہ میں بڑا ہو کر استاد بنوں گا۔ بیٹا آپ بڑے ہو کر جو چاہو بنو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہر پیشہ دوسرے انسانوں کی خدمت کے لیے ہوتا ہے۔ امی جان نے احمد کو بتایا کہ بڑے ہو کر آپ جو بھی پیشہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک چیز یاد رکھیں، ہر پیشہ دوسروں کی خدمت کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر انسان دیانتداری سے کام کرے، دیانتداری کا مطلب ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، ایمانداری کو کہتے ہیں، تو اسے روزگار بھی ملتا ہے، رزق ملتا ہے
اور اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ بھی اس سے شخص کے ساتھ راضی ہوتا ہے جو ایمانداری سے کام کرتا ہے۔ امی جان نے کہا، ان کا گھر قریب آ گیا تھا۔ امی نیا صوفہ ٹرک سے اتروانے لگیں۔ احمد اپنے کمرے میں پہنچ کر کتابیں کھول کر بیٹھ گیا، لوگوں کے مختلف پیشے ڈھونڈنے لگا۔ ان کا گھر پاس آ گیا تھا۔ امی جان صوفہ ٹرک سے اتروانے لگیں۔ احمد نے گھر جاتے ساتھ ہی کتابیں کھولیں اور دیکھنے لگا کہ لوگ مختلف پیشہ جو اختیار کرتے ہیں ان کو ڈھونڈنے لگا۔ پیارے بچوں، ہم نے سیکھا مختلف لوگ مختلف پیشوں کے ذریعے لوگوں کی ضروریات کی چیزیں بناتے ہیں۔ تمام پیشے قابل احترام ہیں۔ اس سبق میں ہم نے یہ سیکھا کہ مختلف لوگ مختلف کام کرتے ہیں اور لوگوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ کوئی پیشہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، تمام پیشے قابل احترام ہیں اور ہر شخص کو یہ چاہیے کہ وہ کسی کو چھوٹا یا بڑا پیشے کے لحاظ سے نہ سمجھے، ہر ایک کی عزت اور احترام کرے، جس کا ہمارے دین میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ پیارے بچوں، ٹھہریں اور بتائیں، احمد کی امی گھر کے لیے کیا خریدنا چاہتی تھی؟ احمد کی امی گھر کے لیے صوفہ خریدنا چاہتی تھی۔ موچی کیا کام کرتا ہے؟ موچی جوتے بناتا ہے۔